نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان لك في النهار سبحا طويلا پارہ نمبر 29 سورہ مزمل رکوع 1 آیت نمبر 7 ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ سبحہ کا لفظی معنی ہے جاری ہونا، گھومنا پھرنا، تصریف کے معنی پر ہے، گردانیدن کے معنی پر ہے۔ پانی میں تیرنے کو سبحہ اور سباحت کہا جاتا ہے، جیسا کہ گھومنے پھرنے والوں کو سیر و سیاحت، چکرے لگانے والوں کو پشتو میں چکر کہتے ہیں، سیاحت کہتے ہیں۔ تو سبحہ اور سباحت اس کو کہتے ہیں کہ پانی میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھومنا پھرنا، اور ظاہر ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے پانی میں تیراکی آسان ہوتی ہے۔ یہاں پر سبحہ سے مراد دن بھر کے مشاغل ہے۔ دن کے وقت جو مشاغل ہوتی ہے، مصروفیات ہوتی ہے، جن میں تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، اصلاح خلق ہے، رفاہی فلاحی معاملات اور مسائل ہے، یا اپنی ذاتی معاشی مسائل ہے، نوکری ہے یا تجارت ہے، کاروبار وغیرہ ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے، غم خوشی کے لیے بندہ گھومتا پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ یہ تمام مشاغل جو ہے اس میں داخل ہے، جو ایک انسان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، وابستہ ہوتی ہے۔ کبھی دعا کے لیے جانا ہے، تعزیت کے لیے جانا ہے، کبھی سبق پڑھانا ہے، اور کبھی کبھی کیا کہ دن میں یہی کاروبار ہوتا ہے، مختلف قسم کے معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہوتے ہیں، اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ دراصل آیات مذکورہ میں قیام اللیل کے حکم کی یہ تیسری حکمت ہے اور مصلحت کا بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصاً اور پورے امت کے لیے عموماً یہ بیان ہے کہ دن کا جو وقت ہے یہ مشاغل کے لیے ہے، مصروفیات کے لیے ہے، اور رات کا جو وقت ہے وہ توجہ الی اللہ کا وقت ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ فیصلے بھی فرماتے تھے، تشکیلیں بھی فرماتے تھے، اور تزکیۃ النفس میں، تربیت میں بھی مشغول ہوتے تھے، تعلیم میں بھی مصروف ہوتے تھے۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، کوئی تجارت کے شعبے سے وابستہ ہے، اور کسی کے دیگر مشاغل ہے، جہاد کے مسائل ہے، تبلیغ کے مسائل ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ دن کے وقت جو ہے یہ مکمل کی جاتی ہے۔ رات کے وقت میں آرام بھی ہو جاتا ہے، اور قیام اللیل کی عبادت اور ریاضت بھی ہو جاتی ہے، خلوت ہوتی ہے، جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، توجہ ظاہری ہے، باطنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین
کہ حضور میں حاضری کا موقع ہے، ٹائم ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ رات کو مشاغل سے فارغ ہو کر، اور ہم خود بھی جتنے بھی لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں، وہ دن کے مشاغل سے فارغ ہو کر رات کو جو ہے آرام بھی کیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت تہجد کا اہتمام بھی اللہ جس کو چاہے توفیق دے۔ پھر وظائف ہے، اعمال ہے، مراقبات، یہ تمام چیزیں جو ہے تزکیۃ النفس کے، اپنے نفس کو قابو کرنے کے حوالے سے یہ صبح کا جو ٹائم ہے یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے۔ فقہاء کرام آیت مذکورہ سے یہ ثابت کرتے ہیں، استنباط استخراج کرتے ہیں کہ علماء کرام، مشائخ عظام تعلیم و تربیت خدمت خلق کا جو فریضہ ہے وہ دن کو سر انجام دے، اور دن تک اس تمام مشاغل کو محدود رکھ کے رات کا وقت اللہ کے حضور میں عبادت کے لیے فارغ رکھنا بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علماء سلف کا، اکابرین کا تعامل اس پر شاہد ہے۔ البتہ اگر کوئی وقتی ضرورت ہے اور یا دینی ضرورت ہے، تعلیمی تبلیغی ضرورت پڑ جائے تو اس میں مشغول رکھنے کی پھر اجازت ہے، وہ بقدر ضرورت مستثنیٰ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رات کو تو پڑھائی کا ٹائم نہیں ہوتا، رات کو تو بازاریں بند رہتی ہے عموماً، لیکن ادھر یہ معاملہ آج کل کے دور میں پیدا ہوا ہے کہ بڑے شہروں کے معاملات الگ تلگ ہے، یا مصروفیات کچھ عجیب قسم کے ہو گئے تو رات کو پھر تعلیم بھی بقدر ضرورت جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالی بخاری شریف کتاب المغازی جو تھے وہ رات کو پڑھاتے تھے، دن کو سینٹ میں ہوتے تھے، سیاسی مصروفیات رکھتے تھے، رات کو کسی حکمت کے تحت جو ہے کتاب المغازی پڑھاتے تھے اور زبردست پڑھاتے تھے۔ بعض اوقات دین کی سربلندی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے جلسے ہوتے ہیں کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں، کبھی اسلام زندہ باد، کبھی اسرائیل مرد آباد کے عنوان سے جلسے منعقد کی جاتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کراچی میں دن کو تو جلسہ نہیں ہو سکتا، وہ رات کو جلسے ہوتے ہیں۔ لاہور میں جو جلسے ہیں بسا اوقات کراچی اور لاہور میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ رات کو 11-12 بجے تقریر شروع کرتے ہیں۔ تو بعض شہروں کے احوال اور کیفیات الگ ہے، مختلف ہے، تو وہ بقدر ضرورت مستثنیٰ ہے، اور اس پر بہت سارے علماء کرام، فقہاء کرام اور جمہور امت کا تعامل جو ہے وہ بھی ثابت ہے۔ وعلی کل حال مجموعی طور پر دن کا وقت جو ہے یہ تعلیم و تربیت کا وقت ہے، اور پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے، غم خوشی کا وقت ہے، تجارت معیشت کا وقت ہے، لیکن رات کا جو وقت ہے یہ خصوصی طور پر عبادت کا وقت ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں قائم اللیل ہو، قیام اللیل آپ کرے، اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے اور استغفار پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، وظائف کرے، اعمال کرے، اور اسی کے مطابق جو ہے آپ اپنی زندگی بسر کرے۔ قرآن کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے، آپ کو دن میں تو سبحا طویلا کام ہوتا ہے، دیر تک، دن کے وقت تو دیر تک کام ہوتا ہے، لہذا رات کا جو وقت ہے یہ عبادت کے لیے، اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے انتہائی موزون وقت ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔